صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اس صفحے پر سورہ مبارکہ یونس مکمل ہو رہا ہے اور سورہ مبارکہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 سے 109، 107 سے 109، اور بعد میں پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 5 یعنی فرسٹ سے لے کر 5th آیت تک اس صفحے پر موجود ہے. تو پہلے ذرا ہم سورہ یونس کی آخری آیتیں 107 سے 109 تک ذرا ان کو دیکھ لیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اسے دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا. بالکل واضح سی بات ہے کہ قدرت اس کی ہے، مالک وہ ہے، اختیار اس کا ہے، تو بے شک فائنل اتھارٹی تو پروردگار ہی ہے. اگر پروردگار فیصلہ کر لے کہ کوئی نقصان پہنچانا ہے تو کون اسے دور کر سکتا ہے مگر یہ کہ خدا ہی اس کے برعکس فیصلہ کر لے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس تک چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور ہے، رحیم ہے، یعنی مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ فائنل اتھارٹی بتانے کے بعد پروردگار عالم ایک مرتبہ پھر دعوت دیتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو خدا کی قدرت تو اتنی ہے، مگر اب پروردگار عالم تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے تو یہ مطالبہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اگر وہ تم سے زبردستی کروانا چاہتا تو نہیں کروا سکتا تھا. یہ پروردگار کا فیصلہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایک آپشن دیتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حق اور حقیقت کو قبول کریں اور باطل سے دور ہو جائیں. تو ارشاد ہوتا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ چکا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یعنی چونکہ وہ تمہیں پالتا ہے تو اس کے رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے حق کو پیش کرے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو ہدایت قبول کرتا ہے تو ہدایت کا قبول کرنا اس کے اپنے فائدے میں ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو اس گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں ہوں. یعنی میں تم پر زبردستی دین کو تھوپنے کے لیے یا زبردستی مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. آخری آیت جو ہے آیت نمبر 109، اس میں پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، یعنی اب ان کا تو جو بھی معاملہ ہے، پیغام ان کے پاس آ گیا، آپ کیا کریں؟ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے آپ بس اس کا اتباع کریں، آپ اس کو فالو کرتے رہیے. وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کا مظاہرہ کریں، یعنی آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے. وہو خیر الحاکمین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہاں آیت نمبر 109 کے اوپر سورہ یونس مکمل ہوا. اب اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتا ہے جس کی 123 آیتیں ہیں، جن میں سے پہلی سے لے کر 5 تک آیتیں اس صفحے پر موجود ہیں، 1st to 5th. یہ سورہ بھی مکی ہے، یعنی یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے. اس سورے میں کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے، من جملہ ان میں جناب ہود علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور اس ایک مناسبت کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اس سورے کا نام ہو گیا سورہ ہود. آغاز میں بسم اللہ کے فوراً بعد یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات کو رکھا، الف لام را، جس پر پہلے بھی بات ہو چکی
کہ پروردگار عالم نے گویا یہ حروف مقطعات کے ذریعے متوجہ کیا ہے کہ اتنی اعلیٰ کتاب مگر بنی ہے انہی حروف سے کہ جن کو تم روزانہ استعمال کرتے ہو، اور اب تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو ایسے ہی حروف کو تم بھی جوڑ کر ایسا ایک ہی سورہ بنا کر لے آؤ، تو ہم دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر تم جواب نہ لا سکو تو پھر مانو کہ یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ کتاب کتاب خدا ہے، کلام کلام خدا ہے۔ بلا فاصلہ پروردگار عالم نے کتاب کی اہمیت بیان کی، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب وہ ہے کہ جس کی آیتیں محکم ہیں، مضبوط اتاری گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے تو یہ کتاب محکم ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر یہ کہ انہیں واضح بنایا گیا ہے اس ٹھیک ٹھیک کام کرنے والے کی طرف سے جو بڑا باخبر ہے۔ حکیم یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا، خبیر یعنی جو بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد پیغمبر کی زبانی یہ پیغام دلایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو تم مگر اللہ کی۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات قرآنی کے ذریعے سے یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ بھئی عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ تمہیں اس کا شریک ٹھہرانا چاہیے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں اسی کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کر، یعنی یہیں پر سمجھا دیا گیا کہ عبادت اور ہے، توسل اور ہے، کہ پیغمبر اکرم سمجھا رہے ہیں کہ عبادت میں خدا کا کوئی شریک نہیں، مگر اب خدا ہی اگر کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کرے نذیر اور بشیر بنانے کے لیے تو اس کو یہ حق ہے، یہ اسی قدرت ہی کا ایک اظہار ہے۔ تو پروردگار عالم نے مجھے تمہارے درمیان نذیر یعنی ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، اور بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج سے اور آگے کا جو دستور العمل ہے وہ تو یہ ہے۔ اور اب ماضی کے حوالے سے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ پالنے والا ہے، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، یعنی توبہ کرو۔ اگر یہ تم کام کرو، یعنی اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج سے آگے عبادت صرف اللہ کی کرنا، ماضی میں جو غلطی ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ ماضی کے لیے استغفار کرو اور پلٹ آؤ خدا کی طرف۔ جب تم یہ دو کام کر لو گے، استغفار بھی اور توبہ بھی، تو خدا کی طرف سے تمہیں کیا ملے گا؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، پروردگار عالم کی طرف سے تمہیں یہ ملے گا کہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک زندگی گزارنے کا موقع ملے گا، جو نعمتیں ہیں اس دنیا کے اندر انہیں تمہیں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا، یعنی تم اپنی اس آخری مدت تک زندہ رہ سکو گے اور تمہیں عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یمتعکم یعنی تم بہرہ مند ہو سکو گے، متاعًا حسنا، اچھی اچھی جو نعمتیں ہیں ان سے انجوائے کر سکو گے، ان سے بہرہ مند ہو سکو گے، اور کب تک؟ الی اجل مسمى، جو مقررہ مدت تک ہے اس وقت تک۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، کہ جو صاحب فضیلت ہے اللہ اسے اس کا جو حق ہے وہ مل جاتا ہے، اسے پروردگار فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جو اعلان ہے کہ ہر صاحب فضیلت کو وہ فضل عطا کرتا ہے، یہ اعلان پروردگار عالم کی عدالت کے عین مطابق ہے کہ ہر مرتبے والے کو اس کے درجے کے مطابق وہ عطا کرتا ہے، اور اس سے اس اصولی عقلی ایک آرگومنٹ کی تائید ہوتی ہے کہ پروردگار کی طرف سے جب ترجیح کسی کو دی جاتی ہے تو بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتی ہے، اور جو انفیریئر ہے پروردگار اس کو سپیریئر نہیں بناتا۔ پروردگار عالم کا انتخاب ہمیشہ درست ہوتا ہے، وہ افضل کو افضلیت دیتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، خوف دلاتا ہوں اس دن کا، عذاب کا کہ جو یوم کبیر ہے، یعنی قیامت کے دن کا جو بہت بڑا دن ہے، اس دن کا تمہیں عذاب جو آنے والا ہے اس کی طرف میں تمہیں متوجہ کرتا ہوں اور تمہیں خوف دلاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہیں پلٹنا ہے، تمہارا پلٹایا جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 4 ہو گئی۔ اب اس کے بعد آخری آیت جو صفحے پر ہے سورہ ہود کی، اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم یسنون صدورہم۔ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جن کی بات اس آیت کے اندر ہو رہی ہے کہ جو قبول نہیں کرتے، اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، اور اگر ایمان لاتے بھی ہیں تو نمائشی ایمان ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی شان نزول کے اندر بھی
ایسے ہی ایک شخص کا اخنس کا ذکر آیا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ سازشیں کرتے ہیں اور سازشوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سازشیں ایکسپوز ہو جائیں تو یہ خود ایکسپوز ہو جائیں گے. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ الا انہم یسنون صدورہم، کہ وہ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں. کہ جیسے مثلا اپنے ہاتھوں کو قریب کر کے اپنے سینے سے قریب کر کے کچھ چھپانے کی کوئی کوشش کر رہا ہو تو جو اس کی کیفیت ہوگی لیستخفوا منہ، تاکہ اسے چھپانے کی کوشش کریں. الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ کہ جب یہ لوگ اپنے لباس کو اوڑھتے لپیٹتے ہیں، اپنے کپڑوں کو. پروردگار عالم یعلم ما یسرون و ما یعلنون، تو اللہ جانتا ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو چیز اعلان کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینے کے اندرونی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. اب کبھی ہاتھوں کو سینے کی طرف کر کے سینوں کو دوہرا کرنا، اور یا اسی طریقے سے مثلا اپنے لباس کو کبھی اپنے سر کے اوپر ڈال دینا، یہ تمام تر چیزیں یہ محاورے کے جس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب چھپانا ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو چیز یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں چھپانا چاہتے ہیں، وہ وہی سازشیں ہیں کہ جو ان کے دلوں کے اندر پنپ رہی ہیں. تو پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ مثلا تم لوگ اگر چھپا لو گے تو مسلمانوں سے چھپا لو گے، مگر خدا سے کیا چھپا ہوا ہے؟ جبکہ خدا ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی اور جو تمہاری طرف سے اعلان شدہ ہے اس کو بھی. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینے کے اندرونی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. یعنی اگر کوئی چیز دل کا خیال بھی ہے تو اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. یہاں پر آیت نمبر 5 کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.